ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے کہا کہ انسان کو زندگی میں بدلنے کے لیے ایک لمحہ مل جائے تو کافی ہوتا ہے۔ بادشاہ ہیں، تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، پورا شاہی ماحول بنا ہوا ہے، وزیر مشیر دائیں بائیں، بڑا پروٹوکول۔ آپ جانتے ہیں سابقہ زمانوں میں شاہی پروٹوکول کتنے ہوتے تھے۔ ایک تیز رفتار شخص، تیز رفتار، اس کو برق رفتار کہتے ہیں، بجلی کی رفتار کی طرح محل میں داخل ہوا، نہ کسی پہرے دار سے پکڑا گیا، نہ کسی صاحب محافظ سے پکڑا گیا، تیز رفتار آ کر عین اس کے بادشاہ ابراہیم بن ادم کے تخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر، دائیں بائیں، بڑی حسرت والی نگاہوں سے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا، او بیوقوف نادان، کہاں سے آ گیا ہے؟ تجھے کس نے اس شاہی محل میں آنے کی اجازت دی؟ اور کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نادان یا بیوقوف کہنے والے، تیرے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے اپنے آنے کی غرض بتا دوں۔ میں تو آیا تھا کہ شاید کوئی بارونق جگہ ہے یا کوئی اچھی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، میں تو اس لیے آیا تھا، لیکن میں نے تو ادھر دائیں بائیں دیکھا تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی کھنڈر میں آ گیا ہوں، کسی کھنڈر میں آ گیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کو بڑا غصہ آیا، طیش میں آ گئے، کہنے لگے کہ کتنا نادان آدمی ہے، اس محل کو کھنڈر کہہ رہا ہے، بادشاہ کا محل ہے، دائیں بائیں بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، محل بادشاہ کے محل کا مقابلہ نہیں کرتے، اور اسے یہ کھنڈر کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کھنڈر کیوں کہہ رہا ہے اسے؟ تو نادان ہے، بے وقوف ہے، یہ بادشاہ کا تخت ہے، تجھے لگ نہیں رہا محل شاہی ہے، وزیروں مشیروں کی کثرت، فوج، صاحبان، محافظین، پروٹوکول اور نفیس قسم کے قالین اور نافوس اور سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اس نے کہا اچھا یہ کھنڈر نہیں ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ کا محل ہے اور یہ تخت شاہی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں۔ کہا کہ ذرا یہ تو بتا کہ اس سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا باپ۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرے دادے کا باپ۔ اس نے کہا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ قبروں میں ہیں۔ تو کہا کہ بتا ذرا وہ قبروں میں ہیں جو یہاں پر تھے، اب یہ تیرا محل ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کے لیے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی وہی ہے جو آج تیرے لیے ہے؟ جب تو دنیا سے چلا جائے گا، تیری اولاد آ جائے گی، تیرے لیے پھر یہ اس محل کی کیا حیثیت ہوگی؟ بس ابراہیم بن ادم انگشت بدندہ ہو گئے، مجھے سوچ میں پڑ گئے کہ بندے کا سوال تو بڑا قابل توجہ ہے، اور بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جو میرے باپ دادے پردادے گزر گئے ان کے لیے جو کھنڈر ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں پھر بڑی دیر پریشان رہا، پھر میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا دل کو بہلاتے ہیں، پریشانی کو کم کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ لشکر کو لیا اور جنگل میں بھی نکل گیا شکار کرنے کے لیے۔ شکار کے بڑے شوقین تھے ابراہیم بن ادم، کہتے ہیں کہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں داخل ایک خوبصورت ہرن مجھے نظر آیا، تو میں نے اس کو نشانہ بنا لیا۔ جب اس پر تیر چلانے لگا تو ہرن بھاگ پڑا، میں بھی اس کے پیچھے نکلا۔ میں نے سوچا کہ آج اس کو شکار کرنا ہی کرنا ہے۔ میں نے سارا جنگل اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور وہ ہرن جنگل کی حدوں کو کراس کر کے چٹیل میدان میں چلا گیا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ جب چٹیل میدان میں وہ ہرن میری نظروں کے سامنے بھاگا جا رہا تھا، اچانک نظروں سے غائب ہو گیا، اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں بڑا حیران، دائیں بائیں میں نے دیکھا تو ہرن مجھے نظر نہیں آیا، پیچھے کو دیکھا تو وہ ہرن میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اور پریشان ہو گیا کہ ابھی تو ادھر کو جا رہا تھا، غائب ہو گیا، اس راستے پر میرے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ ابراہیم بن ادم نے جلدی جلدی تیر نکالا، سوچا کہ اس نے مجھے بہت بگایا ہے، تھکایا ہے، اس کو تو شکار کروں ہی کروں۔ بس فوراً جو ہرن تھا زبان حال سے مخاطب ہو کر گیا، انسانوں کی طرح کلام کیا، کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادم، کیا دنیا میں آنے کا تیرا یہ مقصد ہے جس میں تو لگا ہوا ہے؟ اللہ نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے جس کے خاطر تو اتنی محنت کر رہا ہے، آج مجھے موت کا شکار کر رہا ہے؟ یاد رکھ تیری موت بھی تجھے شکار کرنے کے لیے تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، تیری موت بھی تجھے شکار کرنے کے لیے تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مجھے موت کا تحفہ دینے والے ایک وقت آنے والا ہے کہ موت تیرے دروازے پر بھی آ کے دستک دے گی اور تجھے وہ اپنا لقمہ بنائے گی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری موت پر سکون ہو تو کسی کو موت نہیں بلکہ کسی کو زندگی دینا سیکھ، اس لیے کہ جو کسی کو زندگی دینا سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی موت کو بھی زندگی میں بدل دیتا ہے۔ کہ میں رات کو سویا ہوا تھا پریشانی کی حال میں، یہ دونوں چیزیں سوچتے سوچتے میں سو گیا، رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے محل کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور محل کے اوپر کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا، میں نے حالت خواب میں اس بندے سے پوچھا کہ یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے اور کیا لینے آیا ہے؟ اب وہ مسافر بندہ کہنے لگا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔
کیا گم ہو گیا؟ اونٹ گم ہو گیا اور میں اسے تلاش کرنے آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ارے احمق نادان بے وقوف، اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو نیچے شہر میں جا، گلی بازاروں میں، فصلوں میں، جنگلوں میں جا کر تلاش کر، میرے محل کی چھت پہ تجھے اونٹ کہاں سے ملے گا؟ اب ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے جو مجھے جواب دیا، اس جواب نے مجھے تڑپا دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نادان اور بے وقوف کہنے والے سب سے بڑا احمق تو ہے، اگر مجھے تیرے شاہی محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو تجھے بھی نرم و نازک بستر پر سوئے ہوئے رب نہیں مل سکتا۔ اگر رب کو لینا ہے تو اس بستر کو چھوڑ اور سجدے میں آ جا، اگر سجدے میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی لمحے تجھے رب مل جائے، اگلے ہی لمحے تجھے رب مل جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں مواقع عطا فرماتا ہے، ان مواقعوں سے انسان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں کہ انسان اگر زندگی میں بدلنا چاہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ میں اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض بڑے خوبرو تھے، حسن و جمال بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، سمرقند کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ جب آپ کی عمر بڑی مشکل سے 18-20 سال تھی، کڑیل جوان اتنے تھے، خوبصورت اتنے تھے، قد کاٹ اتنا نفیس قسم کا تھا کہ جب بازار سے گزرتے تھے تو احوال الصلحاء میں آتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کی کتاب ہے تذکرے اور صحبتیں، اس کے اندر آپ نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خوبصورت اتنے تھے کہ جس کی بازار سے گزرتے محلے کی خواتین کھڑی ہو کر دیکھنے لگ جایا کرتے، اتنے کڑیل جوان تھے۔ پہلی جو زندگی تھی بڑی عیاشی کے اندر گزری، موج مستی کے اندر گزری، اور رہزنی کرنے والے تھے۔ رہزنی جس کو آج کے جدید لفظوں کے اندر ہم ڈکیٹ کہہ دیتے ہیں، راستے میں جانے والے لوگوں کو ڈکیتی کے ذریعے ان سے مال چھین لینا، اس کو رہزن کہتے ہیں۔ آپ رہزنی کرنے کے اندر مشہور تھے، رات کی تاریکی میں چوکوں چوراہوں پر گزرگاہوں پر کھڑے ہو جاتے اور کافروں کو لوٹ لیا کرتے، مشہور تھے سمرقند کے علاقے میں۔ پاس کے کسی گاؤں میں کسی ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے، جب فریفتہ ہوئے تو رات سردی کی رات ہے، ٹھٹھرتی ہوئی رات، اس عورت سے ملاقات کرنے کے لیے اس جانب چلے گئے اور اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رات کے تاریکی میں گئے۔ سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی رات اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا فضیل بن عیاض ساری رات اس انتظار میں رہا کہ کب مطلوب نظر آئے، کب محبوب نظر آئے تو دل کی تسکین پاؤں۔ ساری رات بیت گئی لیکن کوئی کسی قسم کی مراد پوری نہ ہوئی۔ اتنی لمبی سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی سرد رات جب بیت گئی، وقت فجر ہوا، وقت سحر جب آتا ہے تو ابراہیم حضرت فضیل بن عیاض آپ کو حاجت ہوئی اور بیت الخلاء جانے کا ارادہ ہوا تو پاس میں ایک مسجد نظر آئی، اس طرف چل پڑے۔ تو جب مسجد کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، چونکہ خود بھی عربی جانتے تھے، اور وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 پڑھ رہا تھا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ فرمایا اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے بندے، کیا تیری زندگی میں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تیرا دل لرز جائے اور کانپ جائے؟ کیا تیری زندگی میں ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ بس فرماتے ہیں کہ یہ تلاوت سننے کی دیر تھی کہ حضرت فضیل بن عیاض کے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان، کیا ابھی بھی تیری زندگی میں وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تجھے گناہوں سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لے آئے؟ کیا اللہ کا ڈر اور خوف ابھی بھی تیرے دل میں نہیں آیا کہ تو گناہوں کو خیر بات کہہ کر نیکی کے راستے پر آ جائے؟ فرماتے ہیں بس یہ تلاوت سننے کی دیر تھی، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، من جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا تھا اس میں سے دراڑیں پڑ گئی، سفیدی آنا شروع ہو گئی، ندامت کے آنسو چھما چھم آنکھوں سے گرنے لگ گئے۔ فوری طور پر وضو کیا، اسی مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ کے حضور سجدے میں پڑ گئے، رو رو کر اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو نے زندگی دی، نعمتیں دی، عشائشیں دی، حسن و جمال دیا، جوانی دی، آنکھیں دی، کان دیے، دل و دماغ دیے، سب کچھ دیا، لیکن تیری نافرمانی کے اندر ساری نعمتیں میں ضائع کرتا رہا۔ یہ جوانی
بڑھتی رہی، یہ شباب تیری نافرمانی میں صرف ہوتا رہا، یہ حسن و جمال خواہشات نفسانی کے اندر تقسیم ہوتا رہا، یہ جوانی کی یہ قوت بازو، یہ قدموں کی طاقت جو تیرے حضور قیام کرنے کے لیے صرف ہونی تھی، وہ کسی دنیا کی محبوبہ میں ساری رات قیام کرنے میں گزر گئی۔ وہ آنکھیں جو تیرے اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اندر محظوظ ہونا تھی، وہ حسن دنیا کے فریفتہ ہو گئیں۔ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اگر آج تو نے معاف نہ کیا تو دنیا کے اندر مجھ سے بڑھ کر ذلیل و خوار کوئی نہ ہوگا۔